السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دعویٰ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہوگا یہ کہ فارا اور اس کے شوہر نے پلان بنایا ہے کہ اب ہم نے جو الگ گھر کی بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے اسی گھر میں رہیں، ورنہ ہم ان کی رقم اور باقی فیسلٹیز سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ تو فرا اس کو کہتی ہے میرے پاس پلان سی ہے جو ہم نے بنایا تھا، میں اس کو آج ایگزیکیوٹ کروں گی۔ فرا گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے اور کھانا کھانے کا پوچھ ہوتی ہے کیا کھائیں گے کیا نہیں، اور چپکے چپکے کچن میں جاتی ہے اور ان کے کھانے میں گولیاں بنا دیتی ہے نیند کی، اور ماں کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف یعنی میں اور وکی باہر جا کے کھانا کھائیں گے، ہمارے لیے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اسی طرح سے بات نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ اسی شادی اور اس کے شوہر سے ویسے بھی خوش نہیں ہوتی۔ وہ کچن میں جاتی ہے چائے بنانے کے بہانے ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دے گی۔ فرا کا والد آتا ہے، والدہ اس کو کھانا دیتی ہے تو وہ پوچھتے وہ نہیں کھائیں گے، تو وہ کہتی ہے وہ دونوں باہر جا کے کھائیں گے، آپ کھانا کھا لیں، فریش ہو کے آئیں، میں آپ کو کھانا دوں، کھانا کھا لیں اور آرام کریں، آپ تھکے ہوئے۔ دوسرا وکی اور فرا جو ہے باتیں کر رہی ہوتی ہے، فرا سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ پلان کمپلیٹ کر دی، یعنی میں نے ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی اور ہائی ڈوز دی ہے تاکہ وہ گہری نیند میں جائیں، اور جب وہ گہری نیند میں سو رہے ہوں گے تو ہم اپنا پلان ایکزیکیوٹ کریں گے، یعنی ہم کریں گے یہ کہ جو پیسے یا کوئی چیز ہمیں جو چاہیے یا بک لاکر سے ہم نکال لیں گے۔ تو وکی اس کی کافی تعریف کرتا ہے، تم کافی تیز ہو، مجھے امید نہیں تھی وہ، تو وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے، اتراتی ہے کہ یار میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ فرا کی والدہ اور والد جو ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو والد کہتے ہیں ان کو بلا لو، کہتے ہیں کہ وہ نہیں کھائیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ باہر کھانا کھائیں گے۔ وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں، باہر فرا کو وہ کہتا ہے تم اندر جا کے ٹیبل ریزرو کرو، میں گاڑی سائڈ پہ لگا کے آتا ہوں۔ گاڑی لگاتے ہوئے اتنے میں پیچھے سے ایکس بوائے فرینڈ آ جائے گا فرا کا، وہ اس کو کہے گا اس دن تو تم چلے گئے تھے اور میرے پاس میرا موبائل نہیں تھا پرانا جس میں تمہاری بیوی کی چیٹ پڑی ہے، تو یہ ہے میرے پاس نیا موبائل، پرانے والا موبائل جس میں چیٹ ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اور اپنی بیوی کو طلاق دو۔ وہ کہتا ہے دکھاؤ ذرا، وہ لے لیتا ہے اس موبائل، لے کے یہ کرتا ہے کہ اپنے نمبر پہ ساری ویڈیوز سینڈ کر کے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو ابھی۔ وہ کہتا ہے تم نے کیا کیا، یہ کیوں ڈیلیٹ کیا؟ وہ کہتا ہے شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑا، صرف ڈیلیٹ کیا۔ وہ کہتا ہے تو کیا ہوا، میں نے لیپ ٹاپ میں رکھی ہوئی یہ ساری چیزیں۔ تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آپ میں سائبر کرائم میں میرا بھائی ہے، جھوٹ موٹ بتاتا ہے اس کو کہانی کہ وہ ابھی آئے گا اور تمہیں لے جائے گا۔ دوسری سائڈ فرا کے والد والدہ دونوں گہری نیند میں جا چکے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ موٹ میں ویسے اس کے سامنے کال کرتا ہے کہ بھائی آپ اس بندوں کے ساتھ اس پلیس پہ آ جائیں، ایک بندہ ہے سائبر کرائم میں انوالو ہے۔ وہ اس کا ایکس بوائے فرینڈ ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور لیکن خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اب میں اس سے بلیک میل کروں گا فرا کو، جو ثبوت مجھے مل رہا ہے۔ پھر وہ فرا کے پاس جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ دوسری سائڈ دانیہ اپنی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس بھی کافی خوش ہوتی ہے، ساس اس سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، تو دانیہ کہتی ہے چھوڑیں پرانی باتوں کو، خوشی کا وقت ہے، خوشی خوشی رہیں۔ اور دانیہ کا شوہر آتا ہے، اس کو کہتا ہے چلو باہر، آج تمہیں میں نے برتھ ڈے کی ٹریٹ دینی تھی، تو وہ کہتی ہے نہیں ابھی چھوٹی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بخار ہے، تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں بھی آپس میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر دانیہ کال کرتی ہے اپنی بہن سونیا کو اس کا حال چال پوچھنے، لیکن وہ اس کو کافی اداس اور اکھڑی اکھڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے وجہ پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے میں تنگ آ گئی ہوں لوگوں کی باتیں سن سن کے، جو یہ بات کرتا ہے یہ کہتا ہے اتنے سال ہو گئی شادی کو بچہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، آپ کو باہر گھوما پھرا کریں اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں، یہ اللہ کے کام میں ہو جائیں گے۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن بس مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے آپ بھی امی طرح ڈپریشن میں چلی جائیں گی، ہم نے انہیں اتنی مشکل سے ٹھیک کیا، آپ بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ دوسری سائڈ جو سعدیہ بیگم ہوتی ہے اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے، اور اس کا بیٹا مراد اور شوہر جو ہے موبائل پہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں روتے ہوئے اس کی بہو سعدیہ بیگم کی باہر آتی ہے بچہ اٹھا کر، کہتی ہے یہ بہت بری طرح گرا ہے، اس کا سانس بند ہو گیا ہے۔ تو مراد اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھی بس یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ، اس سے اگلی آنے والی ایپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، اس کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کے پیار محبت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔